اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے لے کے 62 تک 7 آیت پڑھنے جا رہے ہم. 7 آیات. تو آیت نمبر 56 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ. اور ایسا ہی ہے. اللہ کہتا کذالک، یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب ہم نے یوسف کو زمین کے اندر، یعنی کہ مطلب جیسے مکننا کا مطلب ہے ایسٹیبلش کر دینا، کہیں پر کسی کو مطلب پورا ایک مطلب اسٹیشن دے دینا یا مقام دے دینا. تو وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین کے اندر جمع دیا اور پاور کے اور قوت کے ساتھ. یتبوأ منہا حیث یشاء، اپنا ٹھکانہ وہ چاہے کہیں بھی بنائے، چاہے کہیں بھی، حیث یشاء جہاں ان کی مرضی ہو، جہاں وہ پلیز کرے، جہاں ان کا دل چاہے. یہ اللہ مطلب ابھی کہہ رہا ہے نا، نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم نے تو ان کے اوپر رحمت کی تاکہ وہ مطلب جو چاہے وہ کرے. ہم نے اپنے ان کے اوپر رحمت کی ہے تاکہ ان کو جو بھی مطلب یعنی جیسے کہ مطلب ہوتا نا، جہاں بھی تم چاہو تم کو مطلب تم کر سکتے ہو، مطلب رہنا، کہیں بھی جانا، کہیں بھی کسی کے لیے بھی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے پاور میں تھے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے تھے، ان کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں تھی. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. وَلَا نُضِيعُ یعنی ضائع، تو یہ ہم ویسٹ نہیں کرتے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے اجر کو ہم کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتے، لاسٹ نہیں ہونے دیتے. Thus did we give established power to Yusuf alayhi salam in the land to take possession therein as when or where he pleased. We bestow of our mercy on whom we please, and we suffer not to be lost the reward of those who do good. یہ اللہ بھی یہ آیت پوری کی پوری وہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. اس میں 17 کی جو نوٹ ہے، واٹ اے ونڈرفل ایگزامپل آف دا ورکنگ آف ڈیوائن پروویڈنس، کہ یہاں پر ایک اللہ کا جو بولتے ہیں نا حفاظت بھی کرنا اور اللہ کا کارساز ہونا، تو وہ کتنا زبردست ہے. دا بوائے whom his jealous brothers got rid of by selling him into slavery for a miserable price، یعنی کہ ان کے جو تھے جلنتر بھائی، انہوں نے ان کو کتنی مطلب حقیر سی قیمت میں بیچ دیا چند سکوں کے. because of the most trusted dignitary in a foreign land. becomes for a miserable price انہوں نے بیچا، اور اب وہی لڑکا جو تھا اب وہ کیا بن گئے، becomes the most trusted dignitary in a foreign land، یعنی وہ فورن لینڈ تھا نا، یعنی مطلب ان کی تو زبان نہیں تھی وہاں. چیف منسٹر ان ون آف دا گریٹسٹ امپائر آف دا ورلڈ آف دیٹ ڈے، اس زمانے کا جو سب سے مطلب بہت ہی زبردست جہاں پر مطلب حکومت تھی اور جو جہاں کا راج پاٹ تھا، جو امپائر تھا، تو وہاں کا چیف منسٹر اللہ نے ان کو بنوا دیا، عزیز المصر. اینڈ دس ناٹ فار ہمسیلف اونلی، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بٹ فار ہز فیملی اینڈ فار دیٹ نوبل ایگزامپل رائچیس اینڈ اسٹرینوس سروس، یعنی سب کے لیے وہ کہ جس کے اندر ان کی نیکی، ان کا پائس ہونا، رائچیس ہونا، اور ساتھ میں بہت ہی ذمہ داری والی جو مطلب انہوں نے اپنے اوپر کام لیا تھا، جو سروس لوگوں کی، which he was set to set for all time، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مطلب وہ جو ایک چیز جو انہوں نے کی تھی وہ ہمیشہ کی والی تھی. اور یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی، یوسف ایج واز barely 30 ایٹ دیٹ ٹائم. پتہ نہیں میرے کو ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اس کو پہلے پڑھی ہوں. ایز وین اور ویئر ہی پلیزڈ، جہاں پر بھی وہ چاہے، جہاں پر بھی ان کو جو جیسے مطلب ان کو جو بھی جی چاہے. حیثو ریفرز ٹو مینر، ٹائم اور پلیس، یعنی جہاں کہیں بھی مطلب ان کا مطلب جو بھی جی چاہے، یا وقت یا جگہ
یا جس طریقے سے ان کو چاہیے. He had almost absolute powers, یعنی پورا کے پورا پاور ان کے ہاتھ میں تھا. But as his fidelity was fully proved, یعنی ان کی ایمانداری دیانتداری بہت اچھی طرح ثابت ہو چکی تھی. These powers were for service rather than for self. تو یہ جو حکومت اور پاور اور قوت ان کو ملی تھی وہ لوگوں کی سروس کے لیے انہوں نے لی تھی, ان کو اللہ نے دی تھی, اور وہ خود کے لیے نہیں تھی کہ ہم بیٹھ کے عیش و مطلب آرام کریں اور بڑے مزے کریں, ایسا اس کے لیے نہیں تھی وہ. آیت نمبر 57, وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ, اور آخرت کا اجر جو ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو جو ریوارڈ دیا وہ جو ان کی ایمانداری دیانتداری پھر اللہ کی اوبیڈینس فرما برداری یہ سب تھا, تو اللہ نے دنیا کے اندر تو ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا, ریوارڈ دیا. لیکن اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ, لیکن آخرت کا جو اجر ہے جو ریوارڈ ہے خَيْرٌ لِلَّذِينَ, وہ خیر ہے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ لوگ ہیں جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں, اللہ کے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. But verily the reward of the hereafter is the best for those who believe and are constant in righteousness. اس کی جو note is 17-18, to the righteous whatever rewards if any that come in this world are welcome for the opportunities of service which they open out. یعنی نیکوکاروں کے لیے کہا جا رہا ہے, متقین لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو بھی اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو اجر دے وہ خوش آمدید ویلکم ہے وہ, اور ان کو جو بھی اللہ موقع دے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں سروس, اللہ کی مخلوق کی سروس یعنی جو بھی ہے, تو وہ اللہ ان کو اگر موقع دے تو اس کے لیے مطلب وہ جو بھی اللہ نے ان کو اجر دیا دنیا کا وہ بھی بہت ویلکم ہے. بٹ دا ٹرو اینڈ بیسٹ ریوارڈ از ان دا ہیئر آفٹر, لیکن سب سے سچا اور حق اور بہترین سب سے بیسٹ ریوارڈ جو ہے وہ تو آخرت کا ہے. اب آیت نمبر, یہاں پر رکوع 7واں ختم ہوتا ہے, 7th سیکشن, یہاں سے آیت نمبر 58 سے سیکشن نمبر 8 سٹارٹ ہوتا ہے. تو رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اب سمجھو جو 7 سال تھے اپجاؤ یعنی بہت اگنے والے, وہ 7 سال پورے ختم ہوئے, اس میں خوب مطلب فصل اگی, کاٹی گئی, پھر اس کو کس طرح سے گرینریز بنوائے گئے, بلڈ کی گئے, اس کے اندر اس کو کس طرح سے سٹور کیا گیا. تو سال ہر سال بیتتے گئے یعنی 7 ایئرز بیت گئے. اب آیا وہ قحط کا ٹائم, فیمن. وجاء اخوتو, تو آئے بھائی یوسف کے, وجاء اخوتو یوسف فدخلوا علیہ, تو وہ داخل ہوئے ان کے پریزنس میں, ان کے مطلب موجودگی میں. فعرفہم, تو وہ تو بچے تھے, انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا, لیکن چونکہ وہ بڑے ہو گئے اور ان کی ایک ایک سب چیزیں جو تھی وہ بالکل ایجپشن کی طرح ان کی ڈریسنگ تھی, سب تھی, اور معلوم تھا کہ ان کا جو ٹائٹل جو تھا وہ تھا کہ بھئی یہ عزیز مصر ہے, تو وہ لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. اسی لیے تو وہ جب وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا. فعرفہم وہم لہو منکرون, لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. Then came Yusuf's brethren, they entered his presence, and he knew them, but they knew him not. 17-19 اس کی نوٹ ہے. Years pass.
the times of prosperity go by, یعنی جو ابھی بہت خوشحالی کا جو دور تھا وہ ختم ہوا اور سال ہا سال بیتے. famine holds the land in its grip, اب قحط پڑا. and it extends to neighboring countries, اور آس پاس کی جتنی بھی مطلب کنٹریاں یا ملک ہیں وہ تمام یعنی پڑوسی ملک جتنے بھی چاروں طرف جو ہے وہ سب کے سب طرف بھی وہ قحط بڑھا. یوسف علیہ السلام پریپریشن آر کمپلیٹ. یوسف علیہ السلام نے اپنا ہوم ورک برابر کر لیا، یعنی ان کی تمام تیاری جو تھی 7 سال کے اندر وہ بالکل کام کرتے گئے، محنت کرتے گئے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا. His reserves are ample to meet the calamity. اب یہ جو آنے والی ہے مصیبت یہ قحط کی، تو اس کے اندر انہوں نے جتنا جمع کیا تھا اناج وہ بہت سارا تھا. Not only does Egypt bless him, but neighboring countries send to Egypt to purchase corn. یعنی کہ خالی یہی نہیں ہے کہ بھئی مصر ہے کہ جو ان کو مطلب ان کو بلیس کرے گا یا ان کو دعائیں دے گا، لیکن ساتھ کے آزو بازو کے تمام ملک جو تھے وہ خود بھی آ رہے تھے ایجپٹ کے اندر یعنی مصر کے اندر کہ اناج خریدنے کے لیے. All are received with hospitality. جب جہاں کہیں سے بھی آ رہے تھے، آزو بازو کے دیہات، گاؤں یا شہر، جہاں سے بھی لوگ آ رہے تھے ان کے ساتھ مہمان نوازی ان کی جاتی تھی، یعنی ان کو اچھے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا. اینڈ کارن از سولڈ ٹو دیم اکارڈنگ ٹو جوڈیشیس میجر، یعنی جو میجر جنہیں کہ کر دیا گیا تھا کہ بھئی ہر بندے کو جو بھی آئے گا وہ ایک بندے کا راشن یعنی غلہ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو ملے گا ایک اونٹ کے اوپر جو ایک بورا ایک گونی یا جو بھی اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو جو یعنی گن پاٹ یا جو اس طرح کا سمجھو تھیلا جو بھی ہے، تو وہ جو ایک اونٹ کے اوپر جو آتا ہے اتنا 1 سال کا ایک بندے کو دیا جائے گا، کیونکہ اب تو چاروں طرف سے آ رہے ہیں نا لوگ اور یہ چیز 7 سال تک چلے گی. اگر ذرا بھی اس کے اندر لاپرواہی برتی گئی بہت سارے لوگ بھوکے ہی مر جائیں گے. پھر Now there has been one sorrow gnawing at یوسف علیہ السلام heart، اور یوسف علیہ السلام کے دل کو جو دکھ جو کھا رہا تھا وہ ان کو جو his poor father یعقوب علیہ السلام کہ ان کو اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی how he must have wept، کتنا روئے ہوں گے وہ، as indeed he did، اور یقیناً وہ بہت روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھی اور وہ بلائنڈ ہو گئے تھے. ایٹ دا لاس آف ہز بیلوڈ یوسف، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ان کے اتنے جگر جان تھے وہ ان سے چھن گئے ایک اچانک سے. اینڈ یوسف علیہ السلام لٹل بردر بنیامین born of the same mother as himself، یعنی ان لوگ مطلب دونوں یوسف علیہ السلام اور بنجامین یعنی بنیامین جو ہے وہ دونوں ایک ہی ماں کے مطلب بیٹے تھے. باپ تو نیچرلی وہ 10 بھائی اور یہ 2 ان کے 12 کا بھائی، باپ تو ایک ہی ہے لیکن ماں سیپریٹ ہے نا. would the other 10 brothers not by the same mother have any affection for him، یعنی وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ جو 10 بھائی جو ہے جو دوسری ماؤں سے ہے تو ان کے دل میں ہوگا ان کے لیے محبت، اور would they treat him as they treated یوسف علیہ السلام، تو یا پھر وہ ایسا ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ان لوگ نے یوسف علیہ السلام کو ٹریٹ کیا تھا. how would the whole family be in these hard times، اب یہ پوری فیملی جو ہے بڑی ہے، کتنے بیویاں آئی، بچے پیدا ہوئے، تو اب خاندان تو بہت بڑا ہو گیا. تو اگر ان لوگوں کا یہ جو تکلیف کا جو وقت ہے یہ ان پر کیسا گزرا. A sort of answer came when the 10 selfish brothers, driven by famine, came from Canaan to buy corn. یہ ان کے سارے جو سوال تھے، اب وہ سوال کے جواب میں وہ خود غرض سیلفش 10 بھائی جو ہیں وہ آئے اور وہ قحط کے مارے ہوئے، اور پھر وہ کنعان سے آئے وہاں پر اناج خریدنے کے لیے. یوسف علیہ السلام, though so great a man, kept the details of the famine department in his own hands. یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے ابھی بہت بڑے مطلب ان کو بہت بڑا مقام ملا تھا, جو ان کو مرتبہ ملا وہ بہت بڑا ہے کہ یہ پورا ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
تو وہ کتنے مطلب بڑے رتبے پہ تھے وہ، لیکن انہوں نے تمام ایک ایک چیز کی ہوتا نا ڈیٹیل، وہ پوری کی پوری جو قحط کا ڈپارٹمنٹ ہے اپنے ہاتھ میں رکھی. یہ نہیں کہ جا بھائی فلانا تو یہ کام کر گیا اور ڈھمکا تو جا کتا بلی کو مار کے، یہ سب نہیں تھا. وہ خود وہ سارا کام کرتے تھے، خود اپنا ڈپارٹمنٹ پورا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. ادروائز دیر مائٹ ہیو بین ویسٹ، ہو سکتا ہے کہ وہاں ویسٹ ہو جاتا اناج. بٹ ٹو دا پبلک ہی واز اے مائٹی ایجپشن ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ پبلک کے لیے وہ ایک بہت ہی پاورفل ایجپشن ایڈمنسٹریٹر تھے، یعنی کہ پورے کے وہ جو پورے منسٹر تھے پورے کے پوری ہر چیز کو مینج کرنے والے. probably in Egyptian dress، اور پھر ان کا لباس بھی ایجپشن، اینڈ ود آل دا پیرافرنیلیا، یعنی کہ مطلب تمام جو مطلب کیا کہتے اس کو یعنی وہ تمام جو اس کی یعنی ایجپٹ کا ہے نا وہ پورا کے پورا جو، تو ان کا ایک ایک سمجھو کہ ان کا مال و اسباب یا ساز و سامان جو بھی چیز ہے وہ تمام سب کے سب ایجپشن تھی نا. تو ان کا لک بدل گیا تھا کیونکہ وہ ان کا جو ان کو دیا گیا تھا وہ ان کے رینک کے حساب سے تھا. جیسے وہ بہت بڑے منسٹر ہے نا ایجپٹ کے، اس کے مطابق ان کا ڈریس تھا، مگر وہ ایجپشن ٹائپ کا تھا. when his brothers came، تو جب وہ بھائی آئے سامنے، he knew them، وہ تو دیکھتے ہی پہچان گئے. but they did not know he was Yusuf، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. In their thoughts was probably some menial slave in a remote household, perhaps already starved to death in these hard times. یعنی ان کے دماغ میں ان کی سوچ میں تھا کہ کہیں پر یہ کوئی ایسے معمولی سے غلام بن کے کام کر رہے ہوں گے، کوئی ایسے ہی دور کہیں کسی گھرانے میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو قحط کے اتنے جو سال ابھی جو جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب بھوک سے مر بھی گئے ہوں گے. یعنی سوچو ان لوگ کی سوچ میں دیکھو، یعنی اس وقت بھی دکھایا گیا کہ ان کی سوچ میں کتنی مطلب خرابی تھی، برائی تھی. آیت نمبر 59، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اب انہوں نے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب انہوں نے ان لوگوں کے جتنے 10 اونٹ تھے وہ سب پورے ان کو دیے، ساز و سامان پورا پروویژن. قَالَ ائْتُونِي، پھر انہوں نے ان سے جیسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا تم بات چیت کرو اور ان سے ذرا ایسا دکھاؤ کہ جیسے کہ بہت فرینڈلی ہو، اپنے عہدے سے تھوڑا سا نیچے آ کے یعنی ان سے بات چیت کرو اور سب ان کے گھر کے بارے میں پوچھو، ان کی فیملی کے بارے میں پوچھو. اور پھر جب معلوم پڑے گا اچھا تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کو کیوں نہیں لائے، تو اس کو بھی لانا تھا. تو اچھا ٹھیک ہے اگلے ٹائم اس کو لے آنا، ورنہ ابھی تو میں اس کا دے دوں گا راشن، لیکن نیکسٹ ٹائم تو پھر میں تم کو دوں گا بھی نہیں. تو ابھی یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، ان کا پورا بھر دیے سب. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، وہ تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے، یعنی کہ تمہارا باپ تو ایک ہی ہے نا، ماں ڈفرنٹ ہے، تو وہ جو بھائی ہے اس کو ضرور لے آنا. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ ان کو میرے سامنے لے کر آنا اور تم مطلب اور یہ دیکھو کہ میں تمہیں کس طرح سے دے رہا ہوں، یعنی کہ مطلب جیسے میں نے تمہیں سب کچھ برابر سے دیا نا، یعنی کہ اچھی طرح سے میں نے دیا تمہیں. تو اور وہ آنا خیر المنزلین، اور میں تو بہت اچھی ہاسپٹیلٹی بھی سب کر رہا ہوں، یعنی کہ میں بہت ہی اچھے سے ویلکم کرتا ہوں سب کو، اور سب کو دیکھتا ہوں کہ بھئی جو دور دراز سے آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ، سب یعنی اچھے سے ان کو دو، سب پانی پلاؤ، اس طرح سے. تو یہ سب تم نے دیکھا نا میں کرتا ہوں، تو اب اگلی بار اپنے اس بھائی کو ساتھ میں لے آنا. تو تم نے دیکھا نا میں نے کس طرح سے سب کیا. And when he had furnished them forth with provisions suitable for them, he said, Bring unto me a brother you have of the same father as yourselves, but a different mother. See you not that I pay out of full measure, and that I do provide the best hospitality? اب یہاں پر ہے 17:20. یوسف علیہ السلام treated his brothers liberally. انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا،
Perhaps he condescended to enter into conversation with these strangers. बल्कि वो थोड़े से अपने रुतबे से थोड़े से डाउन आए ताकि एकदम जैसे उनसे फ्रेंडली हो जाएं और उन अनजानों से बात करें जैसे वो अनजाने हैं ऐसा. एंड इंक्वायर्ड अबाउट देयर फैमिली, तो उनकी फैमिली के बारे में तहकीकात की, भाई कौन कौन है क्या है. द 10 brothers had come. Had they left a father behind? क्या तुमने अपने फादर को पीछे छोड़ दिया? What sort of a person was he? Very aged? अच्छा वो कैसे किस तरह के हैं, बहुत बूढ़े हैं क्या? Well, of course he could not come. नहीं आ सकते थे वो. Had they any other brothers? तो क्या तुम्हें और भी कोई भाई है तुम्हारा? Doubtless the 10 brothers said nothing about their lost Yusuf. यानी उन्होंने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा और टोल्ड सम लाई अबाउट हिम, बल्कि झूठ बोला कुछ उनके बारे में. बट परहैप्स देयर होस्ट काइंडली इंसिस्टेंस ब्रॉट बेंजामिन इनटू द कन्वर्सेशन. यानी उन्होंने बड़े अच्छे नरमाज से अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी बातें करके बेंजामिन को अपने कन्वर्सेशन में लेकर आए कि ताकि मालूम पड़े कि अब ये इनकी बात हो रही. हाउ वाज ही, यानी वो कितने साल के. वाई हैड दे नॉट ब्रॉट हिम, क्यों नहीं लाए तुमने उनको. वुड दे ब्रिंग हिम नेक्स्ट टाइम, अच्छा नेक्स्ट टाइम लाओगे कि नहीं. हाउ, यानी फिर उसके बाद इंडीड दे मस्ट और दे वुड गेट नो मोर कॉर्न. अगर तुमने नहीं लाया उनको तो अब नेक्स्ट टाइम तुमको ये नहीं मिलेगा अनाज. एंड ही एंड द ग्रेट इजिप्शियन वजीर, यानी जो इतना बड़ा इजिप्शियन वजीर है, वुड नॉट इवन सी देम, वो उनकी शक्ल भी नहीं देखेगा तब. तो ये इस तरह की बात उन्होंने कही. अब है आयत नंबर 61. कालू सनूरी, नहीं मैंने एक्चुअली कौन सी आयत पढ़ी थी अभी. हाँ ये तो यानी डू एंड आई डू प्रोवाइड द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी. आयत नंबर 60. फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून. तो अगर तुमने उनको नहीं लाया, फ़इल्लम तातूनी बिही, अगर वो भाई को तुमने नहीं लाया बेंजामिन को, फला कैला लकुम इंदी, मेरे पास से कोई भी तुमको मिलेगा नहीं राशन वगैरह. वला तक़रबून, और मेरे करीब भी मत आना. अब ये नाराजगी वाला एक दिखाता है ना जैसे इंसान, वैसा उन्होंने दिखाया. नाउ इफ यू ब्रिंग हिम नॉट टू मी यू शैल हैव नो मेजर ऑफ कॉर्न फ्रॉम मी नॉर शैल यू इवन कम नियर मी. अब आयत नंबर 61 है. कालू सनुराविदू अनहु आबाहु व इन्ना लफाइलून. अब उन लोग ने कहा कालू सनुराविदू, हम फुसला लेंगे, अनहु यानी कि मतलब उनके वो मतलब बेटे के लिए उसके फादर को, यानी ये नहीं बोल रहे कि हमारे फादर को, उसके फादर को. अनहु आबाहू यानी वो जो उसका बाप है ना, हम उसको अच्छा फुसला लेंगे. व इन्ना लफाइलून, और हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. They said we shall try to win him from his father. Indeed we shall do it. इसकी नोट है 1721. असल में नोट्स बहुत बड़ी बड़ी है. The brother said, certainly we shall try to beg him of our father and bring him away with us. We shall certainly comply with your desire. यकीनन हम अपने बाप से मतलब बहुत ही मतलब गिड़गिड़ा के आजिज़ी करके मांगेंगे वो उनके बेटे को, और हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे. In reality they probably loved Benjamin no more than they loved यूसुफ अलैहिस्सलाम. यानी जैसा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे ना उन लोग, कैसी थी वो मोहब्बत, नफरत ना, वैसे ही बेंजामिन से भी करते थे, बिन्यामीन. बट दे मस्ट गेट फूड व्हेन द प्रेजेंट सप्लाई वाज एग्जॉस्टेड. अब उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए ना सबको. अभी उनकी तो सप्लाई बंद हो गई, उगना बंद हो गया, कहत आ गया. एंड दे मस्ट ह्यूमर द ग्रेट इजिप्शियन विद वजीर, और वो लोग चाहते कि हम जो इतना बड़ा ग्रेट इजिप्शियन वजीर जो है अजीज मिस्र, उसको हम खुश करें. Note that they do not call याकूब अलैहिस्सलाम our father, but his father. यानी अपने बाप नहीं कह रहे याकूब अलैहिस्सलाम के लिए हम अपने बाप को राजी करेंगे, कह रहे उसके बाप को. How little they loved their aged father. वो अपने बूढ़े बाप से क्या मोहब्बत कर रहे थे. Whom they identified with यूसुफ अलैहिस्सलाम and बिन्यामिन, यानी उन लोग ने उन दोनों का बाप बना दिए ना. Their trial and their instruction in their duties is now being undertaken by यूसुफ. तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो है जो अब ये तमाम चीजें जो भी करेंगे, और तो वो चीज अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में है. अब है आयत नंबर 62. वक़ाल लिफ़ित्यानिही इजअलू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम
لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وقال، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، لے فتیانہم، وہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں سرونٹس، اس سے، اجعلوا بداعتہم، تو انہوں نے جو کچھ بھی لائے تھے اسٹاک ان ٹریڈ، یعنی جو بھی لے کر آئے ہوں گے، بھائی ان کے پاس ہوگا کیا، بھیڑ بکریاں ہوں گی تو اس کے اون کو کاٹ کاٹ کے جمع کرے ہوں گے، تھیلے بھر کے وہ لائے ہوں گے، تو اور تو ایسا کوئی ان کے پاس تھا نہیں جو وہ کچھ لے آتے. تو اب انہوں نے جو بھی لائے سمجھو، تو جو جس کو دے کر اور پھر لیتے نا اناج، تو ویسا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو بداعتہم، ان کی جو تھی، فی رحالہم، ان کے بیگ میں، یعنی سیڈل بیگ جو ہے ان کا، اس میں ڈال دینا، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا، تو ان کو پتا تبھی چلے جب وہ پہنچ جائیں، انقلبوا الی اہلہم، اپنے اہل کے پاس جب وہ پہنچ جائے، اپنے خاندان والوں کے پاس، ان کو تب پتا چلے کہ اس کا جو انہوں نے لائے تھے وہ بھی ان کو واپس لوٹا دیا گیا، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ دیکھو مطلب کیسا ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا، کہ ہمارا اسٹاک ان ٹریڈ جو تھا وہ بھی واپس کر دیا گیا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کے واپس آئیں. تو یہ ایک چیز تھی اٹریکٹ کرنے کے لیے. اینڈ یوسف علیہ السلام ٹولڈ ہز سرونٹس ٹو پٹ دیئر اسٹاک ان ٹریڈ ود وچ دے ہیڈ بارٹرڈ in their saddle bags, so they should know it only when they return to their people. اس کا بدعات جو ہے in order that they might come back، تاکہ وہ واپس آئیں. 1722 اور 1723 جو نوٹ ہے، تو 1722 میں بدعات جو ہے وہ اسٹاک ان ٹریڈ ہے، کیپیٹل ود وچ بزنس از کیریڈ آن، یعنی تم ایک چیز دیتے ہو دوسری لیتے ہو. منی وین اٹ از یوزڈ ایز کیپیٹل فار ٹریڈ، یا پیسہ بھی ہوتا ہے. اٹ از بیٹر ہیئر ٹو سپوز دیٹ دے ور بارٹرنگ گڈز فار گرین، یعنی انہوں نے جو لائے تھے اپنے ساتھ سامان، وہ انہوں نے اس کے مطلب اناج کے بدلے میں انہوں نے اس کو دیا ہے. اور پھر نیکسٹ جو آیت ہے، نوٹ ہے 1723. It was most important for Yusuf's plan that they should come back. یعنی یوسف علیہ السلام کا جو پلان تھا اس کے حساب سے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ واپس آئیں. If they came back at all, they could not come without Benjamin after what he had told them. تو جو انہوں نے مطلب جس طرح سے تھوڑا سٹرن ہو کے انہوں نے جب بولا کہ اگر ان کو نہیں لایا تو پھر مطلب تم کو ملے گا بھی نہیں اور تم میرے قریب بھی نہیں آنا، تو وہ ایک جیسے ایک ڈرا دینے والی بات ہے نا. تو وہ لوگ اب بنیامین کے ساتھ ہی آئیں گے. ایز این ایڈیشنل انسینٹیو ٹو دیئر کمنگ بیک ہی ریٹرنز دا پرائز آف دا گرین ان سچ اے وے دیٹ دے شوڈ فائنڈ اٹ ان دیئر سیڈل بیگز وین دے ریچ ہوم. اور انہوں نے ایک اور بھی چیز ان کے لیے کی نا، کہ تاکہ ان کے دل میں وہ ہو کہ نہیں جہاں ہم جا سکتے پھر سے، تو انہوں نے ان کا جو بھی انہوں نے قیمت ادا کی تھی اس اناج کے بدلے میں، وہ بھی ان کے جو اونٹ کے جو سیڈل بیگز ہوتے اس میں ڈال دیا. تو وہ ان کو تب پتا چلے گا جب وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے، جب سب خالی کریں گے تب ان کو دیکھیں گے تو ارے انہوں نے تو ہمارا وہ بھی واپس کر دیا. تو ان کو اور یہ ہوگی نا کہ جیسے کہتے نا، کیا کہتے ہیں مطلب ایک امید، یا پھر ہندی میں کہتے جگیاسا، پتہ نہیں ایسے ہی کوئی ورڈ ہے، کہ مطلب یعنی ان کے اندر وہ چیز آئے گی کہ چلو ہم پھر سے جائیں ہم کو اور ملے گا. اور اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے ابن کثیر میں.